بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کو غسل کے بعد نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں، غسل میں وضو ہو جاتا۔ میری بیگم مجھے بار بار اصرار کر رہی ہے کہ بالوں اور داڑھی پر کلر لگائیں، لیکن میں نہیں لگانا چاہتا۔ براؤن کلر لگا لیں۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے داڑھی پہ کون سا کلر لگا لیں؟ براؤن، وہ جائز ہے۔ بالکل بلیک نہ لگائیں۔ وہی بسوال، داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے ہیں، عمر کتنے سال ہے؟ عمر دیکھو ٹیڑھی میڑھی کر کے لکھی ہوئی، صحیح پتہ نہ چلے۔ 31 سال ہے، کیا وہ بال کاٹے جا سکتے ہیں؟ 31 سال کی عمر میں بلیک کلر لگا سکتے ہیں۔ 40 سال سے پہلے بلیک کلر لگا سکتے ہیں۔ ڈکیت کو دوران ڈکیتی قتل کیا جا سکتا ہے، اس بات کا تو علم ہے۔ پوچھنا یہ کہ ڈکیت کے ساتھ جو بائیکر ہوتا ہے کیا اسے بھی مارا جا سکتا ہے؟ کل ہی ایک کمبخت بال میرے پستول سے بچا ہے۔ ریکارڈ ہو رہا ہے بھائی۔ کیس بنے گا تو میں جج سے کہوں، میں نے تو یوں بولا تھا دفعہ ہو یہاں سے۔ کیا ہے اس کو چھوڑو گے تو آگے کسی اور کو جا کے مار دے گا۔ وہ دونوں ملے ہوئے ہیں نا، دونوں ملے ہوئے ہیں نا، تو پولیس کو بلاؤ، اس کو وہیں مروا دو۔ جیسے میں پولیس کو بلاتا ہوں نا بھائی، میں ہر بیان میں پولیس کو بلا رہا ہوں نا، میں ہر بیان میں پولیس کو بلاتا ہوں کہ نہیں بلاتا؟ تو آپ بھی اس طرح والا پولیس کو بلاؤ، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں 6.5 ہفتے کی بھائی تھوڑا حیا کے خلاف مسائل ہو تو الگ سے پوچھ لیا کریں۔ ڈیلیوری کے دوران ڈاکٹر نے غلط انجیکشن بیوی کو لگا دیا، جس کی وجہ سے بیوی اور بچے کی موت ہو گئی۔ شرعی طور پر اس سے قصاص لے سکتے ہیں، جبکہ اس کے ہاتھ کا کیس بھی نہیں تھا، بلکہ چند ہزار کی لالچ میں اس نے یہ کیا ہے۔ قصاص تو نہیں لے سکتے، لیکن دیت لے سکتے ہیں۔ دیت لے سکتے ہیں کیونکہ جب اس کا کیس نہیں تھا تو اس نے کیوں یہ جنایت کی ہے نا اس نے، تو دیت لے سکتے ہیں اس سے، ڈاکٹر سے۔ اور ڈاکٹر پر واجب ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی رکھے۔ قتل خطا میں آئے گا نا یہ، 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی رکھے۔ ایک تو ہے نا ڈاکٹر اس چیز کا اہل ہے، انجیکشن اس نے دیکھ کے لگایا، پھر وہ مر گیا تو اللہ کی قدرت بھائی۔ انہوں نے مجھے پہلے بھی پوچھا تھا، وہ انجیکشن بھی ایکسپائری ڈیٹ بھی گزر چکی تھی، تو یہ صاف طور پر ڈاکٹر کی غلطی ہے، اس سے دیت لیں ڈاکٹر سے۔ کیا قوالی سننا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ ایک دوست عالمہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ میرا دوست دیندار اور تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے اور پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا، لیکن معاشی طور پر بہت مضبوط ہے۔ یہ شادی کفو میں ہوگی یا غیر کفو میں؟ عالمہ اگر ذی استعداد ہے، صرف مدرسے بنا سے فارغ ہو جانے سے عالمہ نہیں بنتی، باقاعدہ عربی گرامر پہ، فقہ پہ، حدیث پہ بہت زبردست عبور ہے اس کو، تو پھر غیر عالم اس عالمہ کا کفو بولو بھائی نہیں ہے، پھر عالم ہی اس عالمہ کا کفو ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بھی عالمہ ہے جس کا رشتہ ایسے آدمی کا آیا جو پڑھا لکھا نہیں ہے، تو میں ان سے یہ بھی کہوں گا کفو کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں، صحیح ہے نا؟ کیونکہ آج کل رشتے مارکیٹ میں شارٹ ہیں۔ یہ تو جب 4 شادیوں کا رواج ہو اور ہر عورت کے اتنے رشتے آ رہے ہوں، پھر وہ سلیکٹ کرے گی کون کفو ہے اور کون کفو نہیں ہے۔ آج کل دیکھو انسان کا بچہ ہے تو ورنہ اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ وہ ایک ٹرین میں کی ٹریک پہ ایک آدمی، لوگ جو ہے نا کسی گاؤں دیہات میں جا کے وہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جایا کرتے، ٹرین کا ٹریک، وہاں سے ٹرینیں بھی گزرتی تھیں، تو حکومت بڑی پریشان ہوئی تو وہاں نوٹس بورڈ لگایا کہ آپ اس ٹریک کے درمیان میں بیٹھ کے ہاتھ سے تشریف مت دھویا کریں، کہیں ایسا نہ ہو تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو تشریف سے ٹرین اچانک آ جائے اور تشریف سے ہاتھ دھن۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی ایسا رشتہ اگر آیا ہے، بندہ شریف ہے، تو اگرچہ کفو نہیں ہے، جو نامناسب ہے اسلام میں غیر کفو میں شادی کرنا، لیکن بڑے نامناسب سے بچنے کے لیے چھوٹے نامناسب کو، کیونکہ رشتے شارٹ چل رہے ہیں نا، کوئی عالم بھی ہو پھر وہ آپ کے معیار پہ پورا بھی اترتا ہو، وہ رشتہ ہی نہیں بھیجے گا، اور بھیجے گا بھی تو اس میں 10 پخے ہیں، ابا نہیں مانیں گے، اماں نہیں مانیں گی، اور پھر قوم کا فرق اور بڑے مسائل ہیں، شارٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں آج کل سب کچھ۔ تو پھر میں یہی کہتا ہوں بھائی، وہ تمیز سے جو بھی انسان نظر آئے بسم اللہ کر دیو۔
ابے کیا کر رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ مفتی صاحب میرے گھر الحمدللہ بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام زرار رکھنا چاہتا ہوں، صحابی کا نام ہے، رکھ سکتے ہیں۔ میں جہاں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہاں والدین راضی نہیں، وہ اپنی مرضی سے کروانا چاہیں وہاں بھائی جہاں والدین کہہ رہے ہیں وہیں کر لو تو ثواب ملے گا، لیکن اگر بالکل وہاں پہ رغبت نہیں ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر والدین کو چاہیے کہ زبردستی، کیونکہ ایسے کیسز میں والدین نے زبردستی کرا دی شادی، شوہر مرد پھر بیوی سے محبت نہیں کرتا، پھر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، بعد میں پھر طلاق ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر تھوڑی سی بھی رغبت ہے تو ابا اماں جہاں کہہ رہے ہیں وہیں کر لینی چاہیے، لیکن اگر بالکل بھی رغبت نہیں ہے تو پھر ابا اماں کو بولنے میں نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت کیسے پیدا کی جائے؟ بھئی یہ تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے، آپ کے اخلاق پڑھے جائیں۔ میزان بینک میں نوکری کر سکتے ہیں کیا؟ حج بدل کرنے کے لیے فرض حج پڑھنا پہلے ضروری ہے؟ تو نہیں، ایک بندے کپڑے سلائی کروانا بیچتا ہوں، لیکن وہ بندہ چوری کی بجلی پر مشین چلاتا ہے، کمائی جائز ہے لیکن چوری پر مشین چلانا جائز نہیں ہے، لیکن اس سے ارننگ جائز ہوگی۔ یہ جو جوس والے ہوتے ہیں نا، کنڈے کی بجلی سے جوس بنا رہے ہیں، تو ان کا جوس حرام نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ کیلے حلال پیسوں کے، دودھ حلال پیسوں کا، اس کو گھمانا کس سے ہے؟ تو جو چیز پیٹ میں جا رہی ہے وہ کیلا دودھ جا رہا ہے نا، تو وہ تو حلال پیسوں کا ہے۔ تو کنڈے کی بجلی کے استعمال کرنا کا تو گناہ ہوگا، مگر اس سے وہ جوس حرام نہیں ہو جاتا، اس کی ارننگ بھی حرام نہیں ہوتی۔ اچھا وہی کپڑے سلائی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تعویذ اور کالی ڈوری کا استعمال ہے، چھوڑو، تعویذوں میں نہیں پڑا کرو۔ ہمارے چچا نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کس نوعیت کا ظلم کیا ہے وہ بتائیں پھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری ہو تو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب جب ہم کوئی سلام پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سنتے ہیں، یہ معجزاتی طور پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہوا ہے۔ اگر گستاخ رسول ثابت ہو جائے پھر بھی کوئی دے تو اس معاف کرنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ عدالت میں کیس کریں اگر کسی نے گستاخی کی ہے۔ میرے انسٹیٹیوٹ میں ایک تو گستاخی باقی ہو، آج کل اپنی طرف سے ہر آدمی کی بات سے گستاخی کشیدی جا رہی ہے۔ اب کہیں کوئی پوسٹر لگا ہوتا ہے کسی کے گھر کے باہر، اس پہ اللہ اور رسول کا نام ہوتا ہے، وہ آدمی بغیر پڑھے وہ پوسٹر پھاڑ رہا ہے کہ یار میرے گھر کے باہر، تو اس کو بھی لوگ فوراً کیا کرتے ہیں، اس نے وہ پوسٹر نیچے بھی گر جاتا ہے، بعض دفعہ فوراً گستاخی کا کیس ہو جاتا ہے تو اس کو کیا پتا کہ بھائی وہ، اور ویسے بھی آپ کسی کے گھر کے باہر ایسا اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتے، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر میرا بس چلے تو میں قانون بنا دوں کہ جو شخص 2 سے زیادہ بچے پیدا کرے اس کو پھانسی پر لٹکا دوں۔ یہ کون ہے بے؟ میرے بائیولوجی کے سر ہیں، وہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 12 آدمیوں کا کھانا 4 آدمی کھا رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں وہ بیچارے۔ اس کو بولو کہ کاش تمہارے ابا نے پیدا ہی نہ کیے ہوتے۔ اس قسم کے لوگ جو کہتا ہے نا کہ 2 بچے اچھے اور وہ خود تیسرے نمبر پر ہو، تو اس نے کہا واقعی تیسرا اچھا نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا نہیں ہوتا تیسرا۔ کیا خودکشی کرنے والے کا جنازہ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، مگر قوم کے مقتدی کو چاہیے کہ جنازہ نہ پڑھائے تاکہ لوگ اس گناہ کو کیا سمجھیں۔ دیکھو ابھی پھر بات لمبی ہو جائے گی، نہیں دیکھو جلدی سے یہ دے دو، ہو گئے مکمل۔